قبیلہ بنو زبیر کا شخص اور اس کی نوجوان بیٹی جو بہت ہی خوبصورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال سے نوازا تھا۔ مکہ تجارت کے لیے آئے اس کی بیٹی کو مکہ کے بڑے بڑے 2 سرداروں نے مل کر زبردستی اغوا کر لیا۔ وہ تاجر شخص دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ میری بیٹی کو بچا لو۔ راہ چلتے عرب کے لوگوں نے کہا، یہ سردار بہت سنگ دل اور بے رحم ہیں، ہم تمہاری بیٹی کو نہیں بچا سکتے۔ ہاں، تمہاری بیٹی کو صرف ایک مقدس ہستی جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہی بچا سکتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ وہ تاجر شخص روتے ہوئے ہانپتا کانپتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض خوبیاں موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگوں میں خون کھول اٹھتا اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو زبیر کا ایک شخص مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، جو جوان ہونے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں اپنا معیار آپ رکھتی تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار اوس بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اپنے ہم پلہ سردار کی مدد سے تاجر کی بیٹی کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ تاجر شخص دھاڑے مار کر رو کر چیخ و پکار کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بچاؤ۔ راہ چلتے مسافروں نے اس تاجر سے کہا، تم جا کر خانہ کعبہ میں دعا کرو، تمہاری بیٹی صحیح سلامت واپس آ جائے گی۔ وہ شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے با اثر سردار اوس بن وائل نے اپنے دوسرے ہم پلہ سردار سے مل کر مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کر دیے کہ یہ کتنے لوگ تھے۔ اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب ہے کہ یہ لوگ درجن بھر لگ بھگ ہوں گے۔ ان نوجوانوں میں صف اول میں جو تھے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ سب لوگ اس تاجر کو اپنے ساتھ لے کر اوس بن وائل کے دروازے پر جا پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں ڈھایا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ اوس بن وائل کا جواب سن کر لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی۔ اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال دیا ہے۔ اس پر وقت کے لوگوں نے سختی کے ساتھ اوس بن وائل سے بات کی۔ اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور تاجر کی لڑکی واپس کرتے وقت بدبخت اس نے ارکان وقت سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ تاجر کی بیٹی اسے باعزت واپس دے دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے۔
اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی۔ تنازع کا فیصلہ بحسن و خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن زدان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے: ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غضب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے عبداللہ بن زدان کے گھر میں حلف اٹھایا تھا، آج اسلام کے دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف الفضول کہنے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حلف میں جتنی باتیں کی گئی تھیں وہ اخلاقی فضائل کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو جبر و ظلم سے چھین لی جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد میں سے 3 کے نام فضل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز پر ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا کہ اپنی کمائی میں سے ضروریات سے زیادہ مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ ابن کیثر نے لکھا ہے کہ 3 ارکان حلف کے نام یہ تھے: نمبر 1 فضل بن فضالہ، نمبر 2 فضل بن ودی، نمبر 3 فضل بن حارث۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان میں سے ایک عظیم کارنامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سے قبل اس واقعے کا ظہور ہوا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ سب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری یا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب اکٹھے ہوئے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم واقعہ صحیح بیان کر دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھے صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ پھر انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں نبوت میں تو ہمیں جواب مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے یہودی قبائل سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کی صورت میں فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ میثاق مدینہ جنگ بدر کے موقع پر
یہود نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ مسلمان اکیلے ہی مشرکین مکہ پر فتح حاصل کر کے مدینہ واپس لوٹے تو یہودیوں کو اور ناگوار گزرا۔ حسد میں وہ مسلم دشمنی پر اتر آئے۔ مجبوراً مسلمانوں کو سب سے پہلے یہود کے قبیلہ کو مدینے سے جلا وطن کرنا پڑا۔ یہ خیبر جا کر آباد ہوئے مگر اسلام دشمنی سے پھر باز نہ آئے۔ بدستور سازشوں میں مصروف رہے۔ اسلامی لشکر نے جنگ کی، خیبر میں ان کی سرکوبی کی۔ رمضان 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے مدینہ منورہ واپس لوٹے۔ اس کے 1 مہینے بعد 15 شوال 2 ہجری میں یہودیوں نے عداوت کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان دونوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا اور اس پر تمام یہودی کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں۔ مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری پیر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ذی القعدہ کی چاند رات کو یہودی ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور یہ عہد شکن بد ذات یہودی ملک شام کے مقام پر جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، آمین۔